السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. صدق الله العظيم. حضرات محترم، ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے رواج ہیں، بہت سی ایسی رسومات ہیں جو کہ زمانہ جاہلیت سے اب تک چلتی آئی، اور ان رسومات جو کہ سراسر بدعات پر منحصر ہیں، ان کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ممانعت اور وعید اور ڈانٹ ڈپٹ بھی کی ہے، لیکن پھر بھی ہم ان معاملات کو سر انجام دیتے ہیں، اور جو زمانہ جاہلیت میں کیا جاتا تھا، جس طرح زمانہ جاہلیت میں اس عمل کو سوچا جاتا تھا، اسی طرح ابھی بھی ہم وہ کام کرتے ہیں اور باز نہیں آتے۔ اگر کوئی اس کے متعلق ہمیں بتا دیتا ہے، کوئی اس کے متعلق ہمیں سمجھاتا ہے یا روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار اب ہمارا اعتقاد بنا ہوا ہے، ہمارا اس پر یقین ہے، اور اس طرح ہوتا بھی ہے، تو اب ہم کیا کریں؟ ہم کیسے اس سے پیچھے ہٹیں؟ ہم کیسے اپنے آپ کو روکیں؟ تو یہ جو کیسے والا لفظ جو ہے کہ ہم کیسے کریں، تو پھر جب انسان کے برے سے اچھے بننے میں یہ کیسے کا لفظ آ جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی اچھا نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی اس عمل کو چھوڑ نہیں سکتا جو اپنے اندر اس سوالیہ نشان کو لیا ہے کہ میں اس عمل سے اچھائی کی طرف کیسے لے کر آؤں۔ اب یہ جو میں نے تمہید باندھی ہے، یہ جو موجودہ مہینہ چل رہا ہے ماہ صفر کا، اس مہینے کے متعلق ہم ہر چیز جانتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 12 مہینوں کا تذکرہ کیا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے اللہ رب العزت نے 12 مہینوں کو اس حساب سے سیٹ کیا ہے کہ محرم سے شروع ہوتا ہے اور ذوالحج پہ ختم ہوتا ہے۔ ان مہینوں میں ہم کسی بھی مہینے کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے۔ زمانہ جاہلیت میں جو غیر مسلم تھے، کفار تھے، مشرک تھے، وہ اس مہینے کو آگے پیچھے کیا کرتے تھے۔ محرم کو سفر میں لے آتے یا سفر کا نام محرم رکھ دیتے، اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یا اپنا کوئی کام نکالنے کے لیے وہ یہ کام کیا کرتے تھے۔ تو ان لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن جی نے فرمایا کہ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، کہ یہ مہینوں کے آگے پیچھے کر کے جو ہے یہ اپنی جو ان کے یہ معاملات ہیں، ان کا جو کفر ہے اس میں زیادتی کرتے ہیں، کہ مطلب اپنے آپ کو اور مزید جو ہے وہ اسلام کی طرف لانے کے بجائے کافروں کی طرف لے کے جاتے ہیں یہ عمل کر کے۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس طرح ہو رہا ہے، مسلمان ہونے کے باوجود ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ اور ماہ صفر کو آپ سب جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ ماہ صفر جو ہے، صفر کا مہینہ، یہ نحوست کی علامت ہے۔ یہ مہینہ جو ہے اس میں نہ شادی کرنی ہے، نہ کوئی نیا کاروبار شروع کرنا ہے، نہ کوئی اس طرح کا اچھا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ اگر جو بھی اس مہینے میں کوئی اس طرح کا عمل کرے گا، اس کاروبار شروع کرے گا تو اس کو گھاٹا لازمی پڑے گا، وہ زوال پذیر ہوگا۔ اگر کوئی شادی کرتا ہے تو اس کی لازمی طلاق ہوگی، اگر کوئی نیک
معاملات سر انجام دیتا ہے تو وہ لازمی جو ہے وہ اس کا سارا کام ٹھپ ہو جائے گا، وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا اگر وہ اس مہینے میں جو ہے کوئی بھی کام کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی صحابی نے نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بدشگونی کی اور ماہ سفر کو نحوست سمجھا اس نے شرک کیا۔ تو ہم یہ کرتے ہیں، اگر کسی کو کہو کہ بھائی اس مہینے میں جو ہے وہ شادی رکھ لو اپنے بچے کی یا اس مہینوں میں اپنے کاروبار کا ہم افتتاح کریں گے، تو وہ کہتا ہے کہ یار سب سے پہلے دیکھ لو کوئی اس طرح کا کوئی مہینہ تو نہیں بیچ میں آ رہا، ماہ سفر تو نہیں بیچ میں آ رہا۔ یہ ہمارے معاملات ہیں۔ تو یہ بدشگونی یہ ہمارے میں کوٹ کے بڑی ہیں۔ اب جو ہمارے معاشرے میں جو مشہور جو باتیں ہیں اور وہ بے شمار ہم نے بنائی ہوئی ہیں، لیکن جو مشہور جو سننے کو ملتی ہیں، سب سے پہلی چیز کالی بلی کو دیکھ لینا۔ اگر وہ ہمارے آگے سے گزر گئی ہے، ہمارے گھر کے آگے سے گزر گئی ہے، کوئی کام کرنے لگے ہیں وہ ہماری نظر آ گئی ہے یا ہماری اس کے اوپر نظر پڑ گئی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یار یہ اب ہمارے سامنے کالی بلی آ گئی ہے، ہمارا کوئی بھی کام نہیں بننا۔ جو بھی کام کریں گے اس میں کوئی نہ کوئی خرابی لازمی آئے گی۔ کوئی شادی بیاہ کا کوئی اس طرح کا معاملہ کریں گے تو کالی بلی جو ہے وہ اس گھر سے گزر گئی ہے، اب اس گھر میں خیر ہی نہیں ہوگی۔ یہ ہمارا معاملہ ہے۔ آگے سفر کا مہینہ ہے، اس کے متعلق جو میں نے بتایا کہ ہم یہ معاملات کرتے ہیں، اس میں نہ شادی نہ اس طرح کا وغیرہ وغیرہ۔ کسی گھر کے اوپر سے الو گزر جائے یا کسی گھر کے اوپر الو بیٹھ جائے، اس کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یار اس گھر کے اوپر الو بیٹھ گیا ہے، یہ اس گھر کے اوپر سے گزر گیا ہے، اس گھر میں خیر نہیں ہے، اس گھر میں نحوست ہی نحوست ہے۔ یہ جتنے بھی معاملات ہیں یہ سراسر قرآن و حدیث کے خلاف ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے سختی سے منع فرمایا کہ بدشگونی کرنا، اور یہ نا امیدی کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ جب انسان کے اندر نا امیدی پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دور جانا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ اس میں اس طرح کے معاملات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب اگر میں یہ کہوں کہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے ہم یہ سوچ لیتے ہیں کہ بھئی وہ کالی بلی ہمارا کیا بگاڑ لے گی، وہ الو ہمارا کیا بگاڑ لے گا، یا یہ ماہ سفر ہمارا کیا بگاڑ لے گا، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ میں آپ کو اس کی دلیلیں جو ہیں وہ چند میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ بے شمار دلیلیں ہیں، لیکن وقت کے حساب سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے سورۃ حدید کی آیت نمبر 22 میں، اس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب، کہ کوئی بھی ایسی مصیبت جو زمین میں ہے تکلیف نہیں پہنچا سکتی کسی بھی جان کو، تم میں سے کسی ایک کو بھی، کسی بھی جان کو کوئی بھی مصیبت تکلیف نہیں پہنچا سکتی، فی کتاب من قبل، اس سے پہلے کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہوا۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں جو تکلیف لکھی ہے وہ آ کے رہنی ہے، جو تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے وہ ہو کے رہنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے تقدیر کو بدلنے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلی جا سکتی ہے۔ تو لیکن پھر ہم سوال کرتے ہیں کہ بھئی اگر تقدیر بدلی جا سکتی ہے دعا کے ذریعے تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ تقدیر لکھی کیوں؟ اس کا بھی بہت خوبصورت جملہ ہے کہ اگر ہم دعا مانگتے ہیں اپنی تقدیر کو بدلنے کے لیے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہماری تقدیر میں لکھا ہوا کہ یہ بندہ مجھ سے دعا مانگے گا اور میں اس کی تقدیر کو بدل دوں گا۔ اس بات کو ہمیں سوچنا سمجھنا چاہیے۔ آگے جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو مزید قرآن مجید میں آیتوں میں اس کے دلیل جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز ہمیں نقصان پہنچائے گی، فلاں چیز، میں یہ کہوں کہ چلے یہ تو ایک بے جان چیزیں ہیں، ماہ سفر کا مہینہ ہے، بے جان ہے، الو یا یہ بلی یا اس طرح کے جو بھی چیزیں ہم کہتے ہیں یہ ایک الگ چیزیں ہیں۔ ایک انسان دوسرے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا جب تک اس کے نصیب میں کچھ لکھا نہ ہو اس طرح کا، کیونکہ یہ بھی اللہ رب العزت نے اس کے متعلق جو ہے وہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے متعلق آتا ہے کہ انہوں نے سوال کیا کہ مجھے کوئی چیز نقصان پہنچا سکتی ہے کہ نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نصیب میں لکھا ہے، بھلائی ہے جو تمہارے نصیب میں ہے،
تو ساری دنیا کے لوگ مل کے اگر تمہیں وہ تمہارے سے بلائی چھیننا چاہیں یا تمہیں اس بلائی کے بدلے کوئی نقصان پہنچانا چاہیں، کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کوئی شر لکھ دیا ہے، کوئی تکلیف لکھ دی ہے، کوئی مصیبت لکھ دی ہے، تو ساری دنیا کے لوگ مل کے بھی تمہیں اس مصیبت سے بچانا چاہیں تو نہیں بچا سکتے جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات نہ چاہے۔ تو ہم پھر بھی جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اپنے آپ کو بالکل جما کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارا یقین کیا ہے؟ ہم اس پہ یقین کر لیتے ہیں کہ نحوست ہے یا اس میں یہ ہے، اس میں وہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس پہ یقین ہے، ہمارا پورا یقین ہے۔ لیکن اگر ہم کہیں کہ بھئی اللہ پر یقین کرو، یہ تمہارا کام ہو کے رہے گا اگر تم اللہ پر یقین کرو، پھر ہم جو ہیں وہ ڈاواڈول ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری کشتی جو ہے وہ ہلنے لگ جاتی ہے کہ یار ٹھیک ہے تمہاری بات بھی بالکل ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین، لیکن بندے کو خود بھی کچھ کرنا چاہیے۔ بھئی سب سے پہلا جو عمل ہے، سب سے پہلا کام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پر یقین ہے، باقی اس کے بعد ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ آپ وہ کام کریں گے تو آپ کا وہ کام ہوگا۔ اگر آپ کا اللہ تعالیٰ پر یقین ہی نہیں ہے تو پھر آپ کا وہ کام کس طرح سے ہوگا؟ ہم اگر اس بات کو سوچیں، تھوڑا سا اس بات کو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے متعلق اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، کہ کہتے ہیں کہ یار ایک بحیثیت انسان ہمارے دل میں اس طرح کے گمان آتے ہیں، ہمارے دل میں اس طرح کی باتیں آتے ہیں کہ یار فلاں بندے نے یہ بات کی تھی، ہو سکتا ہے اس کی بات درست بھی ہو، تو ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناطے ہمارے دل میں یہ بات آ سکتی ہے، لیکن آپ کا توکل اتنا خاص قسم کا ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ وہ آپ جس شخص نے جو آپ کے دل میں وہ بات ڈالی ہے وہ زیادہ دیر تک رہی نہ، وہ ایسے نکل جائے جیسے ابھی آئی تھی اور ابھی چلے گی، یار نہیں اس نے بات کی تھی، اس کی بات فارغ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں فرما دیا ہے کہ مجھے کوئی بھی چیز تب تک چھو نہیں سکتی جب تک اللہ نہ چاہے، تو میں کیوں اس بات کو یقین کروں، میں کیوں اس بات کو مانوں؟ یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ پر ہمارا توکل اتنا خاص ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ ہم کسی کی بات کو سمجھیں ہی نہ، کسی کی بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ تو جب ہم اس طرح کے لوگوں کو آگے ماہ سفر کے جو آخری مہینوں میں جو معاملات، آخری دنوں میں جو معاملات کیے جاتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اور اس مہینے میں ایک دوسرے کو بچانے کے لیے کہ بھئی اگر نحوست سے بچنا ہے تو پھر ایک محفل جو بنائی جاتی ہے اس میں پھر جتنے بھی آیات ہیں جو اس میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کو یا باقی انبیاء علیہم السلام کو جو سلام وغیرہ والی دعائیں ہیں یا سلام والی آیات ہیں، وہ ایک پانی کے اوپر دم کر کے اس کے بعد اس کو اکٹھا کیا جاتا ہے، ساروں کو ایک جگہ پر اکٹھا کر کے سب کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پڑھو، یہ پڑھنے کے بعد اس پانی کو بطور ہدیہ لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے، اور اس بات پہ یقین کر کے پیش کیا جاتا ہے کہ اسی نے ہمیں بچانا ہے اور ہمیں کوئی چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ تو ہمارا یقین ہے، یہ ہمارے یقین کی حالت ہے کہ ہم نحوست والی چیزوں پر، اس طرح کی باتوں پر ہم عمل کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، لیکن اور ہم کن کن چیزوں پہ یقین کرتے ہیں؟ ٹوٹی جوتی پر ہمارا بالکل یقین ہے کہ ٹوٹی جوتی ہمیں بچائے گی۔ گاڑی کروڑوں روپے کی گاڑی ہے اور پیچھے چھوٹے سے بچے کی ٹوٹی جوتی اتنی جی لگائی ہوئی ہے کہ بھائی یہ جوتی ہمیں بچائے گی۔ موٹر سائیکل ہے، موٹر سائیکل کے اوپر ہم نے کالا دھاگا، کالا کپڑا باندھا ہوا کہ کالے کپڑے نے ہمیں بچانا ہے، یہ لگاؤ گے تو ہمیں نظر نہیں لگے گی۔ یہ تو ہمارا حال ہے، اور انہی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جب ان چیزوں پر ہمارا ایمان ہوگا تو ہم پھر کس طرح کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ان چیزوں پر ایمان رکھ کے کوئی کہے میں مسلمان ہوں، وہ جھوٹا ہے، کیونکہ نعوذ باللہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں کسی کو جھوٹا کہوں یا کسی کو ایسا عمل کیا، کسی کے اوپر کوئی تہمت لگاؤں یا کسی کے اوپر کوئی فتویٰ جاری کروں۔ یہ قرآن کا، اللہ رب العزت نے قرآن میں یہ فتویٰ جاری کیا ہے، میں نے نہیں کیا۔ اس طرح کے کام کرنے والا شرک کرتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ پر یقین چھوڑ کر ان چیزوں پر یقین ہو، تو وہ کس طرح کہہ سکتا ہے میں مسلمان ہوں؟ تو اس بات کو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ بے شمار آیتیں ہیں، بے شمار دلیلیں ہیں، اگر میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے بیان کرنے لگوں تو میرے خیال سے شاید عشاء کے بعد فجر بھی ہو جائے تو یہ آیتیں اور دلیلیں ختم نہیں ہونے لگیں۔ صرف اور صرف اس ماہ سفر کی متعلق کہ یہ ہم جو سوچتے ہیں، ہم جو کرتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ مہینہ ہے، صرف ایک محض مہینہ،
اور اگر میں ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ مہینہ جو ہے، یہ جو سال چلتا ہے، مہینہ چلتا ہے، یہ ایک زمانہ ہے، یہ ایک طریقہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ لے کہ زندگی کا ایک طریقہ کار بنایا ہے کہ سال کے مہینہ ہے، ہفتہ ہے، دن ہے، گھنٹے ہیں، وقت ہے، پل ہے، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے ایک زندگی کا، ایک زمانے کا نظام بنایا ہوا ہے۔ اور احادیث میں حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو یہ سارا کچھ ہے یہ زمانہ ہے اور میں زمانے سے ہوں۔ تو ایک اور بات، جو زمانے کو برا کہے گا وہ مجھے برا کہے گا، یہ اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے۔ تو یہ مہینے جو ہیں وہ زمانے میں ہیں، تو ہم اگر مہینے کو نحوست کہتے ہیں تو نعوذ باللہ ہم اللہ رب العزت کو نحوست کہیں گے۔ اگر ہم زمانے کو برا کہتے ہیں کہ یار میرا وقت ہی برا چل رہا ہے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ہمارا وقت برا چل رہا ہے۔ وقت برا نہیں چل رہا، یہ ہمارے شامت اعمال ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کل یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ کہہ دیجئے ان کو کہ جو تمہارے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، جو کچھ تمہارے اوپر آتا ہے تمہارے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو صاف فرما رہے ہیں کہ جو تم کرتے ہو، جو تم نے بویا وہی تم نے پانا ہے۔ نیک اعمال بو، نیک بیج بو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں نیک صلہ ملے گا، اگر غلط بیج بو گے، برا بیج بو گے، تمہیں برا صلہ ملے گا، وہ دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ اور ایک اور میں آج کی جو یہ حالات چل رہے ہیں کہ بھئی کہتے ہیں طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زمین نے پانی اگل دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا، آسمان سے پانی آ گیا۔ اگر اس کے متعلق بھی میں ذکر کروں تو یہ صاف جو ہے اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کب کا فرما دیا ہوا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ جو زمین اور آسمان کی جو فساد برپا ہوتا ہے تم پر، یہ عذاب آتا ہے ایدی الناس، یہ لوگوں کے ہاتھوں کے میل کچیل، لوگوں کے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے ہوتا ہے، جو انہوں نے کمایا ہے۔ بما کسبت ایدی الناس، کہ لوگوں نے جو کمایا ہے، لوگوں نے جو کیا ہے، ان کے شامت اعمال کی وجہ سے۔ تو یہ سیلاب آتا ہے، یہ اتنا کچھ ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے؟ پانی برس رہا ہے، برسی جا رہا ہے، برسی جا رہا ہے، ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا، زمین پانی اگل رہا ہے، اگلی جا رہا ہے، اگلی جا رہا ہے، پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ کیوں؟ یہ ہمارے ان معاملات کی وجہ سے ہے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سے بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم صرف کہتے ہیں کہ بھائی میں نے گاڑی لی، میں نے اپنا کام کیا، یہ میری اپنی سکلز تھی، میری اپنا ٹیلنٹ تھا، میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر تو ہمارا توکل بالکل ختم ہو گیا۔ دوسرا ہمارا یہ معاملات ہے کہ ایک محض مہینے کو اپنی پوری زندگی کے اوپر انحصار کر دیا کہ یہ مہینہ ہی، اگر اس مہینے میں کچھ ہوا تو بھائی شامت آ گئی۔ تو یہ جتنے بھی معاملات ہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں منع کیا ہے، کس چیز سے رک جانے کا حکم دیا تو کسی وجہ سے دیا ہے کہ بھئی یہ کچھ کر ہی نہیں سکتے۔ ہم جو نماز کے بعد کے اذکار میں، عبادت کو بتا کے بعد مکمل کرتا ہوں، نماز کے بعد کے اذکار میں ہم ایک دعا پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، کہ اے اللہ جو آپ مجھے عطا کریں گے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا یا مجھے کوئی منع نہیں کر سکتا اس سے، اور جس سے آپ مجھے منع کریں گے یا ہاتھ روک لیں گے وہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا۔ یہ سب سے جامع دعا ہے۔ اگر ہم اس صرف دعا کو سمجھ لیں تو ہمارے جتنے بھی سوالات ہیں، جتنے بھی ہمارے تھاٹس چلتے ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے۔ لیکن یہ صرف اور صرف تب ہوگا جب ہمارا اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا اور ان چیزوں سے ہم بچے ہوں گے۔ ان چیزوں کو سمجھنا، ان چیزوں کو سوچنا، فلاں نے کہا کہ کچھ ہوگا تو ہوگا، فلاں نے کہا اگر کرو گے تو یہ ہوگا، فلاں نے کہا یہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب جو ماہ سفر میں جو معاملات ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو ماہ سفر میں یہ معاملہ کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کیا، ماہ سفر میں ہوا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک غزوہ پہ گئے اور اس کے بعد مسلمانوں کو فتح ہوئی، وہ بھی ماہ سفر میں تھا۔
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر اسامہ جو ایک مشہور و معروف واقعہ ہے اس کے متعلق آتا ہے، وہ بھی ماہ سفر میں تھا، اس میں بھی فتح ہوئی۔ اس کے بعد یہ تو دین کے معاملات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگر پاکستان کی بات کریں، پاکستان ہمارا ایٹمی ملک بنا، وہ بھی ماہ سفر میں ہوا۔ اگر وہ اس کے بعد جو ہے جتنے بھی معاملات ہیں، ایٹمی طاقت بنا پاکستان، اس کے علاوہ جو مارچ کو پاکستان میں جو ہے قرارداد جو منظور ہوئی وہ بھی ماہ سفر میں ہوئی۔ اب یہ میرا بتانا اور صرف یہ ہے کہ اگر نعوذ باللہ جس مہینے کو ہم نحوست کہہ رہے ہیں، اگر یہ واقعی میں اس طرح کے سارے معاملات ہوتے نہ ہوتے، رسول اللہ میں باقاعدہ ہمیں سمجھاتے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بٹھا کے بتاتے کہ بھائی اس مہینے میں کوئی کام نہ کرنا، اس مہینے میں یہ بھی نہ کرنا، اس مہینے میں وہ بھی نہ کرنا۔ سارے معاملات ہوئے اور سارے معاملات اچھے بھی ہو گئے۔ تو اس لیے ان باتوں کو سوچنا، ان باتوں کو جو ہے وہ اپنے اوپر لاگو کرنا، اس سے بچے رہیں، کیونکہ یہ نحوست کسی کو کہنا یا بدشگونی کرنا یا اس بات کا اعتقاد رکھنا کہ بھائی یہ کروں گا تو میرے ساتھ ایسا ہوگا ہی ہوگا، تو جتنے بھی معاملات ہیں یہ نحوست سمجھنا، بدشگونی کرنا، یہ شرک کے معاملے میں آتے ہیں، شرک کے ضمن میں آتے ہیں، اور شرک اللہ رب العزت ہر گناہ معاف کر دیں گے، شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا جو اس نے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بیماروں کے لیے دعا کرے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ يا شافي الأمراض اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اعز الإسلام والمسلمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔